آج کی جو آیت ہے یہ قرآن کی جو جامع ترین آیات ہیں ان میں سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم دے رہے ہیں، بہت زیادہ اہم بات ہے، بہت زیادہ ہی اہم آیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تین خیر، تین ایسی بھلائیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اگر یہ تین خیر کی باتیں اور تین یہ بھلائیاں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو محترم بھائیوں یقین جانیے تمام نیکیوں کی بنیاد جو ہے یہ تین خیر کی باتیں ہیں، یہ تین اہم نیکیاں ہیں جن کے اندر ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، ان کو دینے کا یعنی خرچ کرنے میں ان کی مدد کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عدل کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم عدل کی بات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر لیں کہ اللہ کے معاملے میں عدل کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفریط سے بھی بچا جائے اور افراد سے بھی بچا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کمی سے بھی بچا جائے اور افراد یعنی زیادتی سے بھی بچا جائے۔ کمی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کا انکار نہ کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع ہے، بصیر ہے، کہ اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، تو اس کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ یعنی یہ اپنے دل کے اندر عقیدہ مضبوط کیا جائے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ ہر طرح سے کامل ہے۔ اور افراد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں زیادتی نہ کی جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہ مانا جائے، اس کی ذات میں نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی کوئی صفات میں شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عدل ہے۔ اگر ہم اس عدل کا معنی انسانوں کے بارے میں لیتے ہیں تو میرے محترم بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا حق ہے وہ پورا پورا ادا کیا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ اس میں اضافہ کیا جائے، جتنا حق ہے اس کو دے دیا جائے، اگرچہ انسان کی ذات کے اوپر بوجھ کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن جو کسی کا حق ہے وہ اس کو پورا پورا ادا کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 58 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 8 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کی مجرم نہ بنا دے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی تمہیں عدل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اعدلوا واقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے بڑے ہی قریب ترین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بات کتنی واضح ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہے ہیں کہ انسان عدل کرے، جس طرح بھی ممکن ہو، کسی قوم کی دوستی، کسی قوم کی دشمنی انسان کو عدل سے، انصاف سے دور نہ لے جائے، بلکہ سورہ نساء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو عدل کے اوپر پوری طرح قائم ہو جاؤ اور پوری طرح جو سچی گواہی ہے وہ دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، جو بات سچی ہے وہ کی جائے۔ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاحسان، اور احسان کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب انسان عبادت کرے تو اچھے طریقے سے کرے، اس کو بھی احسان کہا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 50 نمبر کے اوپر، حدیث جبریل، بہت مشہور حدیث ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی تعریف کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اگر یہ کنڈیشن نہیں بنتی تو کم از کم یہ بات ذہن میں ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، عبادت کا کوئی بھی معاملہ ہو، صدقہ ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت کی شکل ہو، اگر ذہن کے اندر یہ بات آ جائے اور یہ بات دل میں حاضر ہو جائے کہ اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو میرے محترم بھائیو ہر کام کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، ہر عبادت، ہر نیکی کے اندر حسن آ جاتا ہے اگر یہ بات ذہن میں آ جائے۔ اور اگر ہم احسان کا معاملہ میرے محترم بھائیو انسانوں کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان ہے۔ یعنی عدل سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا یہ احسان ہے۔ یعنی آپ خود کم کے اوپر راضی ہو جانا اور اپنے دوسرے بھائی کو اپنے سے زیادہ دینا، یہ احسان ہے۔ اور یہ بہت بڑا اس کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہیں فرماتے ہیں اللہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور آخری باتیں باقی آیت کا حصہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو جانوروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ ان کے کو بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 واقعے بیان کیے، فرمایا کہ ایک غالباً فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، یہ وہ جانور کے اوپر احسان کر رہی ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور ایک وہ عورت، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، جس نے بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے کی پالاش کے اندر اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو میرے محترم بھائیو احسان بہت بڑی، کسی کے ساتھ بھی احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کے کام آنا۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی مجھے حدیث یاد آ رہی، آج سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، غالباً 479 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ، اس کے ساتھ جاؤں، میں یہ زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اپنی مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بھی زیادہ مجھے بہترین اور محبوب چیز جو ہے وہ کسی انسان کے کام آنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کسی کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور یقین جانیے قرآن کی